بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور میں ہوں سعید چودھری۔ سیاسی کھیل دلچسپ مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ عام تاثر ایک پھیل رہا ہے کہ چودھری برادران نے وزارت اعلیٰ کے لیے عزت نفس داؤ پہ لگا لی ہے اور اب وہ سی سا کی گیم کھیل رہے ہیں، کبھی نظر آ رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے آ رہے ہیں۔ اور کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ چودھریوں کو کہیں سے کوئی ایسا پریشر آیا ہے کہ وہ اس وقت جو بنا ہوا ماحول ہے یا گیم جو بنی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ اور پھر قومی حکومت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا جناب 5 سال کے لیے قومی حکومت بننی چاہیے۔ یہ 5 سال کے لیے قومی حکومت کی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہ کیوں بننی چاہیے؟ اور پھر جو سیاسی بساط ہے، جو جمہوری بساط ہے، اس کو لپیٹ دینے کی دھمکیاں آ رہی ہیں کہیں سے، اور وہ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے۔ اور کیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی ایسا ہی کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے؟ اور پھر جو تصادم کی فضا کون پیدا کر رہا ہے اور کون چاہتا ہے کہ ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت پر مجبور کر دیا جائے؟ یہ 2-3 موضوعات آپ کے گوش گزار کرنے۔ پہلے تو شروع کر لیتے ہیں جناب۔ ہاں، ایک اور بات، آج وزیر اعظم عمران خان نے سوات میں جو جلسہ کیا ہے اس میں 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں جن سے کہہ لیں آپ، انہوں نے اپنی صفائی، ان کے بارے میں جو ایک تاثر تھا اس کی واضح طور پہ نفی کر دی ہے۔ وہ 2 باتیں کر کے انہوں نے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بات کی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ آج میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہے، یعنی الیکشن کمیشن والے؟ کیا یہ آئین میں جائز ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا ان کے وزیر وزور سارے کہ جناب یہ سندھ ہاؤس میں مجمع لگا ہوا ہے ہارس ٹریڈنگ کا بازار، گھوڑوں گدوں کچروں کی، وہاں فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ تو اور پھر جویل لطیف صاحب کل کہہ بیٹھے کہیں ایک پروگرام میں کہ ہاں جی ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، وہ کاشف واسی کے پروگرام میں، اس کو بھی چوری فواد نے افواہ بنایا ہوا ہے۔ اور وہ بار بار الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ جناب اس کا نوٹس لیں آپ۔ وہ اپنے منہ سے یہ تسلیم کر رہے ہیں جویل لطیف صاحب۔ وہ بہرحال انہوں نے پتہ نہیں، جویل لطیف صاحب نے بات تو کی ہے، اب وہ جو بات کرنا چاہ رہے تھے، وضاحت دینا چاہ رہے تھے، وہ وضاحت اس طرح عوام تک نہیں پہنچی۔ وہ ان کا کام ہے، وہ دیں وضاحت، ہمارا کام نہیں ہے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے، ہمیں کیا پتہ کیا سوچ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے بات یہ کی ہے۔ اچھا، وزیر اعظم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے یہ بات کہ جناب میں پوچھتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کیوں نہیں، وہ تو ابھی شکایت لے کے جائیں، آپ بتائیں کہ جناب ہمارے فلاں فلاں بندے ہیں، ان کو وہ خرید رہے ہیں پی ٹی آئی کے فلاں ارکان کو، تو آپ کارروائی کریں۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن وہ آئین کے جو آرٹیکل 63A والی جو شرائط ہیں اگر وہ ان کے مطابق ہے تو آپ قبل از وقت بھی، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بندہ اپنی سیاسی جماعت چھوڑ دے تب بھی 63A کے تحت اس کی جو منسوخ کی جا سکتی ہے ممبرشپ قومی اسمبلی کی، تو آپ ان کو نکال دیں جماعت سے جن کے لوگوں پہ آپ کو شک ہے۔ اگر مشکوک لوگوں کو نکالیں گے تو آدھی جو یہ پی ٹی آئی ہے یہ خالی ہو جائے گی۔ بہرحال ایک طرف وہ الیکشن کمیشن کو ان کا جو اختیار ہے یا ذمہ داری ہے وہ یاد دلا رہے ہیں، اور دوسری طرف خود وائلیشن پہ وائلیشن کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے صاف طور پہ یہ کہا ہے، بار بار نوٹس دیے ہیں کہ جناب آپ سیاسی جلسے میں نہیں جا سکتے خان صاحب۔ پہلے بھی لوور دیر میں بھی انہوں نے وائلیشن کی، الیکشن کمیشن کے نوٹس کی، اور آج سوات میں جلسہ کیا ہے وہاں بھی انہوں نے وائلیشن کی۔ اور پھر وہاں وہی باتیں، جناب گیدڑ اگر سربراہ ہو اور 100 پیچھے شیر ہوں تو وہ جنگ ہار جاتا ہے، اور اگر 100 گدڑوں کی فوج ہو یا ٹیم ہو تو شیر جو ہے اپنی طرف اشارہ کریں کہ میں ہی شیر ہوں تو پھر وہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ اور وہ جناب نواز شریف گیدڑ ہے، زرداری یہ ہے، شہباز شریف نے اندر چلے جا رہے ہیں 2 ماہ بعد، مولانا یہ کر رہے ہیں، مولانا نہیں کہنا چاہیے۔ ڈیزل کی بات وہ آج انہوں نے اس طرح نہیں کی، لیکن وہ کل انہوں نے بتایا تھا ڈیزل جناب نون لیگ والوں نے، وہ ٹھیک ہے بات کہ انہوں نے جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے ایک دور میں بات کی تھی یہ ڈیزل والی،
کہ مولانا ڈیزل کہا تھا انہوں نے، بلکہ وہ تحریری سوال تھا جو اسمبلی میں انہوں نے پوچھا تھا، اس میں بھی مولانا ڈیزل کا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بندے نے کوئی غلط بات کر دی ہے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، دہرانا شروع کر دیں گے. اور دوسری بات جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ خان صاحب کے مذہب کے حوالے سے مختلف قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، بار بار کیا جاتا رہا ہے. اور خان صاحب نے ویسے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے غلاموں کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے اور نکلیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آئیں جناب 27 کو اسلام آباد. اچھا، وہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو اسلامو فوبیا والی بات ہے کہ مجھے یہودی ایجنٹ کہتے رہے ہیں، وہ میں نے پہلے OIC میں اٹھایا معاملہ، اور پھر OIC نے اقوام متحدہ میں اٹھایا، اور پھر جنرل اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی کہ ہر 15 مارچ کو جو اس کا اسلامو فوبیا کے خلاف دن جو ہے وہ منایا جائے گا. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1973 کی جو اسمبلی تھی آئین ساز، اس نے جو کارنامہ انجام دیا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، یعنی قادیانی غیر مسلم ہے. وہ انہوں نے آج یہ فرمایا جو قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے تھے جب، اس کے بعد یہ اسلامو فوبیا والا جو کام ہے، قرارداد ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا کام ہے. اور پھر وہ ظاہر ہے پھر اگر وہ یہ بات کر دیتے ہیں تو کہ جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، تو پھر آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس کی نفی تو ان کے اس بات سے ہو جاتی ہے. ہم تو بات پہ جو منہ سے نکلی ہوئی بات ہے اس پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. دوسرا جو 5 سال والی بات ہے، یہ کہ 5 سال کے لیے قومی حکومت آ جائے، یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں نون لیگ کے صدر، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب 5 سال کے لیے قومی حکومت بنے گی، بننی چاہیے. انہوں نے تجویز دی ہے، یہ پہلے بھی تجویز وہ دے چکے ہیں کہ 5 سال کے لیے قومی حکومت، لیکن اس میں PTI وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی قومی حکومت، ان جماعتوں پہ مشتمل ہوگی جو اب اس وقت اپوزیشن میں ہیں. اگر PTI کے لوگ، وہ لوگ جو عمران خان والی PTI ہے، اس قومی حکومت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور وہ 5 سال تک سر جوڑ کر بیٹھیں گے، ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. کل پرویز الہی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا کے بڑے جو اتحاد ہے بڑا پکا اور دیر پا ہے. تو میں بھی اس طرح کی تجویز، اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھیں، تجویز کو زیر غور ہو کہ آئندہ مل کر حکومت بنائیں گے، قومی حکومت کی طرف جائیں گے. یہ جو قومی حکومت والی بات ہے یہ بہت عرصہ پہلے مسلسل، بلکہ یہ راولپنڈی سے بھی اس کی آوازیں آتی رہی ہیں کہ جناب قومی حکومت بنا لیں، ملک کے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں مل بیٹھ کے، سارے لڑائی جھگڑے کے بغیر، پھر اس کو آگے لے کر چلیں ملک کو، پھر ہی ملک آگے چل سکتا ہے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو پھر وہ ملک نہیں چل سکتا. لیکن یہ والی قومی حکومت جو شہباز شریف، زرداری اور مولانا صاحب کے ذہن میں اگر ہے تو یہ قومی حکومت ذرا اور قسم کی ہوگی. یہ میرا خیال، جیسے 18ویں ترمیم میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درست سمت میں انہوں نے سفر شروع کیا تھا. آرٹیکل 6 میں ترمیم کی گئی تھی، راستہ روکا گیا مکمل طور پہ مارشاء اللہ کا، آئین کو توڑنے کا، آئین توڑنے کی کوشش کرنے کا، اور دیگر معاملات جو ہیں وہ میرا خیال ہے یہ جو قومی حکومت ہوگی یہ اس چیز کو اور پختہ کرے گی، پکا کرے گی. یہ والا آرٹیکل 6 والی جو میں بات کر رہا ہوں. اور ہمارے خان صاحب جو ہیں، یہ ان کی حرکتوں سے یہ لگ رہا ہے، آج بھی جو انہوں نے خطاب فرمایا ہے اور 27 والا جلسہ رکھا ہوا ہے، اور ادھر مولانا صاحب نے جو PDM ہے اس نے بھی اپنا ایک جلسہ رکھا ہوا ہے، 23 کو وہ نکلیں گے. اب مولانا نے کہا جناب 25 کو اسلام آباد پہنچیں گے شام کو. وہ انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت OIC کے وزرائے خارجہ آئے ہوئے ہوں گے، تو مناسب نہیں، ہمارے مہمان ہیں کہ وہاں ہم کو ڈسٹربنس پیدا کرے. تو یہ تصادم کی صورتحال کس کو سوٹ کرتی ہے اور اس کو ہوا کون دے رہا ہے؟ اب کہا یہ جا رہا ہے، کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کچھ ایسی کریٹ کر دی جائے سچویشن کہ ادارے جو اس وقت کہتے ہیں ہم خاموش ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ مداخلت پر مجبور ہو جائے. انہوں نے مجبور کیا بھی ہے ان کو، وہ تھوڑے بہت انہوں نے حرکت کی بھی ہے. جیسے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ چوری شجاعت صاحب سے بیان دلوایا گیا
کہ یہ 23 والا جلسہ ختم کریں، وہ 27 والا جلسہ ختم کریں. اور اب کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ پیغام ہیں کہ جناب وہاں کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی دھرنا شرنا نہیں ہوگا، اور جس دن ووٹنگ ہوگی 28 تاریخ کو تو راستہ کلیئر ہوگا، جس کا دل کرے آئے، جس کا دل کرے نہ آئے. کوئی وہاں ڈنڈے سوٹے لے کے کوئی نہیں بیٹھے گا، کوئی کسی کا راستہ. وزیر داخلہ نے بھی یہ کہہ دیے کہ جناب یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، جو ووٹ ڈالنا چاہے وہ ڈالے. تو آج شیخ رشید صاحب، ہاں یہ اس میں یار تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ابھی تک راولپنڈی والے جو ہیں وہ کوئی ماشاء اللہ کے یا جس طرح شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں اس طرح کا ان کے ذہن میں ابھی تک، ویسے تو بہت ہی سیکرٹ اور بہت ہی اوپر کی سطح کے چند ایک لوگوں کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر بساط لپیٹنی ہے جمہوریت کی تو پھر انہوں نے، لیکن ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید وہ اس نہج پہ یا اس سطح پہ نہیں جانا چاہتے، اس سمت سفر ہی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے یار زیادہ آسان ہے کہ پیچھے بہ کے کٹھ پتلی حکومت جہی وہ چلواتے رہن. عمران خان وہ تو عمران خان جو وے رہا انہوں نے تو پھر وہ نتیجہ دیکھ لیا تو انہیں کی ہو رہا یہی ہو رہا ہے. اور جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے آج جو پریس کانفرنس فرمائی ہے اس میں کہا جی مولانا ویشی جٹ ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں جب سب نے بھاگ جانا ہے جو مولانا کے ساتھ ہیں اور مولانا دھر لیے جائیں گے، خانہ جنگی ہوئی تو ذمہ دار آپ ہیں وہ. اور ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے، یہ جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں عمران خان جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان کا ہوگا. وہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ عمران خان نے جو ایک بنا دی ہے مومنٹم اپنے جلوسوں کے ذریعے، اور پھر وہ خالی کرسیوں سے خطاب کے بھی ماہر ہے، اور اگر خالی کرسیوں سے بھی وہ خطاب کریں گے تو ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ میڈیا انہیں دکھائے گا، اور پھر وہ چرب زبان بھی ہیں، اور چرب زبانی کے ذریعے وہ جو بھی معاملات بیان کرتے ہیں تو اس کو ایک خبر تو بنتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جو عدم مقبولیت میں بدل رہی ہے، یعنی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. جو ان کی نالائکیوں کی وجہ سے جو نیچے آئی تھی ان کی مقبولیت، وہ اب وہ گراف پھر اٹھ گیا ہے یا اٹھنے لگ گیا ہے ان کے جلوسوں کی وجہ سے، ان کے بیانات کی وجہ سے. اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے پھر تو وہ کہیں اوپر کھڑے ہو جائیں گے جا کے. اور یہ بات اپوزیشن والے بھی جانتے ہیں جناب کہ اگر ہم نے اس مہم میں ناکامی کا سامنا کیا تو پھر خان جو ہے وہ ابھی کہہ رہے ہیں نا 2 ماہ بعد اندر، پھر ہو سکتا ہے مہینے بعد ہی اندر ہو جانے سارے. اچھا یہ بات وہ بھی سمجھتے ہیں، احمی تنی وہ بھی تو کشتیاں جلا کے آئے نے نا، احمی تنی کر دیتا انہوں نے. اور شیخ رشید صاحب نے جو اور فرمائی ہے بات کہ وزارت داخلہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. اسٹیبلشمنٹ آپ سب سمجھتے ہیں ہم کس کو کہتے ہیں، ہم راولپنڈی والوں کو مخترع کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. یہ خود بھی کہتے رہتے ہیں وزیر داخلہ صاحب کہ میری تو پارٹی یہ ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، باقی میری پارٹی وہ راولپنڈی میں گیٹ نمبر 4 سے اور گیٹ نمبر 2 سے 1 سے 3 سے نکلتے ہیں لوگ. انہوں نے دھمکی دی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کہیں ملکی عدم استحکام کی طرف منتقل نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے ملکی عدم استحکام کے بعد انہوں نے لفظ استعمال کیا جمہوری عدم استحکام نہ پیدا ہو جائے تحریک عدم اعتماد سے. یہ انہوں نے فرمایا جمہوری عدم استحکام کا مطلب کیا ہے کہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے، ماشاء اللہ لگا دیا جائے. اور پھر انہوں نے مزید وضاحت کر دی کہ 10 سال تک چوکوں میں اذانیں دیں گے، کوئی آپ کی نہیں سنے گا. یہ اچھی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہے، یہ فرما رہے ہیں شیخ رشید صاحب. یعنی یہ ایک ایسے وزیر داخلہ جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا، حلف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان کے کہ میں آئین پاکستان کی حفاظت کروں گا، تحفظ کروں گا. وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارشل لا لگ جائے گا اس ملک سے. یہ ایسے بندے جو ہیں خان صاحب کے ارد گرد یہی لوگ ہیں جو معاملے کو تصادم کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے فائدہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے. یہ ان ادوار میں بھی عیاشیاں کرتے رہے جب مارشاء اللہ ہوتا ہے، اور جب جمہوری حکومت آتی ہے تو پھر یہ تھوڑا سا پلٹا کھا کے ذرا گھوم کے آنا پڑتا ہے ان کو، لیکن عیاشیاں ان کی جاری رہتی ہیں.
یہ سر اور پھر پرویز الہی صاحب والا جو ایشو بنا ہوا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کل ماہر بخاری کو انٹرویو دیا، ہم ٹی وی پہ چلا، انہوں نے بڑی کھلم کھلا اور بڑی کہہ لیں کہ دل کی باتیں کر دی جناب. لیکن اس انٹرویو سے جو انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب اگر ہمیں وزارت اعلیٰ دی جائے تو ہم پی ٹی آئی کی کوتاہیاں دور کر دیں گے. جوہری صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی ہمیں وہ آفر کر ہی رہے پی ٹی آئی والے، دوسرے گروپ جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسرے گروپوں کی آفر بھی وہ کچی پکی سی ہے، نون لیگ والے نہیں چاہتے کہ جناب. اور پھر وہ ٹائم والی بات، یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال پہ اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اصلاحات کے بعد فوراً بعد زیادہ سے زیادہ 6 ماہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ ذرا لمبا. اور کل کے انٹرویو سے یہ لگ رہا تھا کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ اسٹوپڈ ہیں، اور ہم جو ہیں تمام اتحادی جو ہیں مل کر فیصلہ کریں گے اور کسی طرف جائیں گے. اور پھر پرویز الہی صاحب کا پھر پرویز خٹک صاحب کا ایک بیان آ گیا ایک ٹی وی چینل پہ، پھر وہ خبریں بن گئی اس کی. انہوں نے کہا جناب یہ بلیک میل کر رہے ہیں ہمیں 5 سیٹوں والے، وہی بات جو شیخ رشید نے کی تھی. اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو ہمارے خلاف جو ان کا رویہ ہے وہ تصدیق امیز ہے، اور انہیں پہلے حکومت چھوڑنی چاہیے چیمہ صاحب کو. ہم نے تو کہہ دیا بھائی ہم نے وزارت اعلیٰ نہیں دینی، نون لیگ دیتی ہے تو دے. پھر مونس الہی صاحب نے کہا کہ جناب میرا تو روز بات ہوتی ہے ان کے ساتھ، پرویز خٹک صاحب کے ساتھ. جو خبر تھی اس میں یہ بھی کہا تھا پرویز خٹک نے مونس الہی کو آگاہ کر دیا ہے کہ جاؤ دوڑو اصلی تم دینی وزارت اعلیٰ. تو پھر مونس الہی نے ٹویٹ کیا کہ نا میری تو ہر دوسرے دن بات ہوتی ہے، اس کی وضاحت تو پرویز خٹک صاحب ہی کر سکتے ہیں. پھر پرویز خٹک صاحب نے اس کی وضاحت فرما دی کہ میں نے کسی کو بیان ہی نہیں دیا ایسا، یہ ہمارے اتحادی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ رہیں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی انہوں نے بات جو ہے وہ کر دی، وضاحت دے دی. لیکن وہ جو رپورٹر صاحبان ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے یہ بات کی ہے، وہ اپنی خبر پہ قائم ہے. اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ نون لیگ والے دے دیں، یہ جو لہجہ ہے نا، یہ سٹائل ہے، یہ انہی کا ہے آپ کے پرویز خٹک صاحب کا. وہ اسی طرح وہ باتچیت کرتے ہیں. اور پھر پرویز خٹک صاحب نے آج جو وضاحت کے بعد جو کی ہے اس معاملے کی، اس میں پھر پرویز الہی صاحب نے بھی ایک کل والے جو ان کا انٹرویو تھا اس سے جو ایک ہلچل سی پیدا ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس نے کہا جناب یہ ہم اتحادی ہیں لیکن الگ جماعت ہے ہماری. انہوں نے وضاحت جاری کی ہے. اور جماعتوں کے اندر بھی مختلف آراء ہو سکتی ہیں، فیصلے باہمی مشاورت کے ساتھ کیے جانے چاہیے. عمران خان ایک ایماندار اور ان کی جو نیت ہے وہ ایک ایماندار آدمی، اور ان کی نیت جو ہے وہ اچھی ہے. پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ حکومت چھوڑی ہے نہ اپوزیشن میں شامل ہوئے ہیں ابھی تک. تو یہ تو کل بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جناب ہمارا جھکاؤ 100% رجحان ادھر ہے، ادھر نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں حکومت کا حصہ ہر مشکل میں حکومت کا ساتھ دیا ہے، دے نہیں رہے، دیں گے نہیں کہا، دیا ہے، یہ انہوں نے فرمایا. اور انہوں نے کہا جناب عوامی مثال کی نشاندہی آج نہیں کی، پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور پھر اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے چلا جائے تو حکومت کا اپنا فائدہ ہے، یہ انہوں نے فرمایا. جو کل وہ انہوں نے ایک لالچ کا اظہار کیا تھا کہ وزارت اعلیٰ دے دو تو اسے معاملے سے طے کر دیں گے، یہ میرے خیال اس سے اگلی کوئی کڑی. اب خبر یہ ہے کہ جناب چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل کر دی ہیں یا منسوخ کر دی ہیں. اسلام آباد میں تھے نا ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے دونوں چودھری، بڑے چودھری صاحب بھی، اور یہ بڑے تو ویسے پرویز الہی صاحب ہیں، ہم چودھری شجاعت کو بڑا چودھری کہہ دیتے ہیں. بڑے چودھری صاحب عمر میں جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ ان سے بڑے ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں ڈیرے لگا کے بیٹھے تھے. اور وہ اطلاع یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب لاہور آ گئے ہیں، اسلام آباد کی سرگرمی انہوں نے کر دی معطل، وہاں ملاقاتیں ہو رہی تھیں، سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اس میں جو لوگ ہیں وہ ان کی وضاحت جو ہے اس کو جوڑ رہے ہیں، پرویز خٹک کے بیان کو جوڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جوڑ جاڑ کے وہ یہ نتیجہ کریں کہ شاید چودھریوں کو کہیں سے کوئی فون شون آ گیا ہے یا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کیا مجبوری بن گئی ہے کہ چودھری اچانک پرویز الہی لاہور پہنچ گیا، وہاں سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں یا معطل کر دی ہیں. وہ پتہ یہ چلا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا بظاہر نظر آ رہا ہے. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور وہ شاید ان کی 3 گروپس کے ساتھ کوئی ملاقات طے ہے، وہ 3 گروپ سے ملیں گے 1-2 دن میں. اس ملاقات کے حوالے سے وہ شاید آئے ہیں. اور پھر انہوں نے جو کل کہا تھا یہ
कोई छोटी बात नहीं जो उन्होंने की थी कि पेशावर वाली जो बात की थी ना उन्होंने, जनरल फैज़ हमीद वाली, कि जनाब पेशावर से जो चरसी कबाब आते हैं, टिक्का सॉरी, वो रास्ते में आता आता ख़राब हो जाता है और पेशावर से मदद करने की कोशिश हो रही है, मगर अल्लाह ने करम कर दिया है तो बंदे एक्सपोज होना शुरू हो गए। ये उन्होंने कल अपने इंटरव्यू में ये बात उन्होंने की थी। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये बताया था, जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि इस पेशावर से पैगाम आया 2 बंदों के ज़रिए, और वो मैंने थोड़ी सी खुल के बात नहीं की थी, आज मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड क्या बताया इस हवाले से। उन्होंने ये बताया कि ना वो जब आए बंदे तो हमने टालम टोल कर दिया, ले तो लाल से काम लिया, और फिर हमने असल लोगों से बात की कि जनाब ये आया और हमने ये किया है। तो उन्होंने ये कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने उनकी बात को जो पेशावर से पैगाम आया था उसको रद्द कर दिया, ये अहमियत नहीं दी, तो आपने बहुत अच्छा किया। अब अगर वहाँ से कुछ ऐसे पैगाम आते रहे हैं, वो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि अब अगर ये यू टर्न लेते हैं रावलपिंडी वाले, मुदाखलत शुरू कर देते हैं, और ये इत्तेहादी जो हैं इनकी तो फिर टके टोकरी हो जाएगा ना, ये मामला बनेगा ना फिर। तो बहरहाल देखें, तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी मामला चल रहे हैं, शाम तक और भी खबरें आएंगी, बहुत सारे जो है वो फीलर भी छोड़े जाएंगे। लेकिन अब देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोगों की नब्ज़ चेक करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।